استاذ کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر بھی، اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی، اور اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس کو دوسرے انسانوں تک، اپنے شاگردوں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے استاذ پر بھی یہ بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے آپ کو استاذ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنی پوری زندگی استاذ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب اس استاذ پر ہے کہ وہ اس کو اس کے وقت کی، اس کی زندگی کی قدر کر کے اس کو اچھی تعلیم دے، اس پر محنت کرے، اس کو اپنی اولاد کی طرح، اپنے بیٹے کی طرح سمجھے، اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، اور جیسے وہ جس فکر اور جس درد کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کے اندر علم منتقل ہو، اسی طرح اپنے ہر اسٹوڈنٹ اور ہر شاگرد کے متعلق اس کا یہ جذبہ ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ استاذ کی ذمہ داری ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتے ہیں کہ استاذ کے ہاتھوں شاگرد کی زندگی تباہ بھی ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس کا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے جو سیکھنے کا زمانہ ہے وہ اس کو تعلیم نہیں دیتا، مختلف دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایک استاذ شاگرد کو زندگی بھی دے سکتا ہے، اور اگر شاگرد علم حاصل کر کے نہیں جا سکتا ادارے سے، کالج سے، اسکول اور مدرسہ سے، وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی نکلتے ہیں، تو گویا استاذ اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح اگر باہر جاتا ہے، جہل لے کر جاتا ہے، علم کی بجائے جہالت لے کر جاتا ہے، تو وہ صرف اس طالب علم ہی کی زندگی خراب نہیں ہو رہی بلکہ پورے معاشرے کی زندگی خراب ہو رہی ہے، پورے گھرانے کی زندگی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ جب وہ جہالت لے کر جائے گا تو معاشرے کے اندر وہ اپنے جہالت اور فسادات ہی پھیلائے گا، اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے، اور اس میں جو ذمہ داری اس جہالت کے پھیلانے کی، فسادات کی ہے، بالآخر اس میں استاذ کا کسی نہ کسی طور پر کردار ہے، وہ استاذ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر استاذ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کے وقت کا احساس کرتا ہے، اور اس کو جذبہ خیرخواہی سے پڑھاتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس اپنے جو مہارت ہے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس بچے کا معاشرے کے اندر، معاشرے کے اصلاح کے اندر، معاشرے کے بنانے کے اندر جو کردار ہوگا، اس کے اندر بھی بالآخر استاد ہی کا نام آئے گا، اور استاد ہی کا وہ آگے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو استاد پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، گویا ایک پورے معاشرے کو وہ استاد بنا رہا ہوتا ہے یا پورے معاشرے کو وہ استاد خراب کر رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، چونکہ آپ نے ہر شعبہ زندگی میں ایک نمونہ چھوڑا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلامذہ کی، شاگردوں کی جس طرح تربیت کی ہے، 1,24,000 شاگرد ہیں، اور سب کے سب ایسے ہیں کہ پوری امت مل کر بھی کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی انہوں نے تربیت کی ہے اپنے صحابہ کرام کی، اپنے تلامذہ کی۔ اب صحابہ کرام سب سے افضل کیوں ہیں، سب سے بہتر کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک جو کے برابر، ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرتا ہے، اور بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، تو میرے صحابی نے جو ایک مٹھی بھر صدقہ کی ہے، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صحابی کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ ان کے جو استاذ تھے، معلم تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے ان کے دل ایسے بنا دیے تھے، ان کی شخصیت ایسے بنا دی تھی کہ وہ کچھ تھوڑا سا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ اخلاص سے لبلب بھرا ہوا ہے، اخلاص سے لبریز ہے، اس کے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ پوری امت ان کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلمی ہے، جو آپ کی ٹیچنگ ہے، جو آپ نے جو شاگردوں کے اندر منتقل کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ